ان الذین، ان بے شک، الذین وہ جو، الذی وہ ایک جو، الذین وہ سب جو، بے شک وہ سب جو، وہ سب جو کون ہے؟ آگے ان کا سٹیٹس آ رہا ہے، توفاہم الملائکہ، یہ توفاہم الملائکہ میں توفا جو ہے یہ فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لے لینا، وفا کرنے کا مطلب ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا، توفا کا مطلب ہوتا ہے پورا لے لینا، یعنی کوئی حق پورا پورا لے لینا، اور بعض اوقات اس میں روح قبض کرنے کا مطلب بھی شامل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اسے فوت ہونے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے فوت کا جو روٹ ہے وہ فرق ہے، اس کا جو بیسک روٹ ہے وہ واو فے اور یہ ہے جس سے وفا بنتا ہے، تو توفا ہو گیا فعل اور ہم ہے اس کا مفعول، جب پورا پورا لے رہے ہوں گے ان کو، اور فاعل اس کا آ رہا ہے آگے الملائکہ، اور پھر الملائکہ کیونکہ فاعل بعد میں آیا ہے فعل پہلے آیا ہے، تو اس لیے فعل واحد ہے، اور مؤنث مذکر ویسے دونوں ہو سکتا ہے، الملائکہ میں ویسے ہی بولتے ہیں تو اس کے ساتھ جنرلی مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے، اور الملائکہ تو جو ہے یہ رفع میں ہے کیونکہ یہاں پر اینڈ میں پیش آ رہی ہے، تو یہ رفع میں ہے، یہ فاعل ہے، ہم یہ نصب میں ہے، یہ نصب اور جر دونوں کے لیے ضمیر متصل جو ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے، تو وہ لوگ، یعنی وہ لوگ یہ ہیں ہم، کہ جن کو فوت کر رہے ہوں گے فرشتے، اس کے بعد آ گیا ہے حال، یہ حال کیسے ہے؟ بیسیکلی یہ تھا ظالمون، تو کیونکہ یہ حال میں ہے تو یہ نصب ہو گیا جو بنتا ہے ظالمین، اور پھر یہ ظالمین انفسہم ہے، اپنی جانوں کے ظلم ڈھانے والے، تو پھر یہ مضاف جب بن کے آتا ہے تو اس میں پھر یہ والی نون ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بن گیا ظالمی انفسہم، یعنی وہ اس حال میں ہوں گے کہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہوں گے، تو بے شک وہ لوگ کہ جن کی جان قبض کریں گے فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہوں گے، قالو تو وہ کہیں گے، اور یہاں وہ کہیں گے سے مراد ہے فرشتے، فیما کنتم، یہ غالباً یہ میم الف ما والا ما ہے، جو کس میں تھے، کس حال میں تھے تم، کیا حال تھا تمہارا، قالو وہ کہیں گے، کننا، کننا جو ہے یہ ہے کانا سے، کانا بیسیکلی ہوتا ہے فعل ناقصہ، جس کو کہتے ہیں ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل ہوتا ہے جو خود اپنا مطلب پورا نہیں کر سکتا، اس کو پھر آگے کوئی اور فعل چاہیے ہوتا ہے مطلب پورا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں جس میں زمانہ پایا جاتا ہے لیکن کام کا کرنا جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، اور ان میں ہوتا کیا ہے کہ جو پھر ان کے بعد جو خبر آتی ہے وہ نصب میں چلی جاتی ہے، یہاں پہ یہ پھر مستضعفون سے مستضعفین ہو گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تھے مستضعفین، ہم تو تھے بے بس، ضعف کمزور ہوتا ہے، استضعفا کسی کو کمزور سمجھنا، اس سے پھر مفعول بنتا ہے مستضعف، کمزور سمجھا ہوا، کمزور بنایا گیا، دبایا ہوا، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو بے بس تھے زمین میں، یعنی وہ لوگ جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے کافر قوم کے درمیان مقیم تھے، اور ادھر سے مدینہ میں دارالاسلام وجود میں آ چکا تھا، اور یہ نفیر عام دی جا چکی تھی کہ اب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیے، کیونکہ باقی علاقوں میں اپنے دین اور اعتقاد کے مطابق پوری اسلامی زندگی بسر کرنا ممکن نہیں، تو وہ لوگ پھر بھی کافر قوم کے درمیان مقیم رہے، یہ ان کا اپنے نفسوں کے اوپر ظلم تھا،
کہ آپ ایک مکمل اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں، یا آپ ایک بہت بہتر اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایون مدینہ کی ریاست میں ایسا نہیں تھا کہ کبھی کوئی چوری نہیں ہوئی، کبھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا یا زیادتی نہیں ہوئی یا فراڈ نہیں ہوا۔ دس از بیسیکلی کیس آف پروبیبلٹی۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا، لوگ جو اس کو جب جسٹیفائی کرتے ہیں یہاں سے نقل مکانی کر کے یورپ وغیرہ جانے کو، تو وہ دلیل یہ دیکھیں جی بچے تو کہیں پہ بھی خراب ہو سکتے ہیں، پاکستان میں کون سے سارے بچے بڑے مومن ہیں؟ ان ملکوں میں جا کے بھی بڑے بڑے بچے ہیں جو بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، دین پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن سوال تو ہوتا ہے پروبیبلٹی کا۔ ان ملکوں میں جہاں اسلامی سسٹم نہیں ہے، اوپن بے حیائی ہے، شراب ملتی ہے، کئی ملکوں میں تو اب یہ چرس وغیرہ بھی عام ملتی ہے، لیگلی الاؤڈ ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیم سیکس میرجز ہیں، ان ملکوں میں آپ ماحول میں آپ اپنے بچوں کو لے جائیں اور کہ ہاں جی وہاں پہ بھی بڑے لوگ نیک ہوتے ہیں۔ تو دیر از اے کیس آف پروبیبلٹی۔ پروبیبلٹی یہ کہتی ہے کہ یورپ امریکہ میں 90% سے زیادہ لوگ شراب پیتے ہیں، پاکستان میں تو 4-5% سے اوپر نہیں پیتے۔ جس نے جسٹیفیکیشن دینی ہوگی وہ کہے یہاں پہ ہر کوئی شراب پیتا ہے، حالانکہ حقیقتاً یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے حلقہ احباب میں کتنے لوگ ہیں، ہم جن اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہیں وہاں پہ ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں سے کتنے فیصد ہیں تو وہ مشکل 2-4-5% لوگ ہوں گے جو شراب پیتے ہوں گے۔ ان ملکوں میں تو 90% لوگ یقینی شراب پیتے ہیں، اور مجھے خود کئی دفعہ تجربہ ہوا ہے کہ اگر ہم کسی کھانے پہ بیٹھے ہیں تو وہ اگلا بندہ یورپین بڑا حیران ہو گیا کہ اچھا تم شراب نہیں پیتے، یہ تو بڑی اچھی ہوتی ہے، اس سے تو کھانے کے بعد ہاضمہ ہو جاتا ہے، اور یہ تھوڑی سی پینے میں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، اور ان جنرل تھوڑی سی پینا صحت کے لیے واقعی اچھی ہوتی ہے۔ یعنی وہاں سگریٹ کو تو برا سمجھا جاتا ہے، تھوڑی مقدار میں شراب پینے کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ تو ہم جب اپنی اولاد کو اس معاشرے میں پروان چڑھائیں گے تو اٹ از بیسیکلی اے کیس آف پروبیبلٹی کہ کتنا چانس ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ پائے گی۔ اور اگر ہم اس کو ایک ریسٹرکٹڈ معاشرے میں پروان چڑھائیں جہاں شراب اوپن نہیں ملتی، شراب حاصل کرنے کے لیے کوئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جہاں معاشرے میں یہ رواج نہیں ہے کہ لوگ شادی کے بغیر رہتے ہوں، اگر کسی نے ایسی حرکت کرنی ہو تو اسے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے ایفرٹ کرنی پڑے گی، تو کتنا چانس ہے کہ یہاں بچہ خراب ہو جائے گا اور کتنا چانس ہے کہ وہاں خراب ہو جائے گا۔ تو یہ تو کامن سینس کا میتھ کا سوال ہے، تو اسی وجہ سے یہاں حکم دیا گیا ہے۔ ورنہ تو جو اسٹیٹمنٹ اگر پاکستان کے متعلق ہوگی پاکستان میں بڑی خرابیاں ہیں، تو چند خرابیاں تو مدینہ کے اندر بھی منافق تھے بے شمار، قرآن شریف میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہاں پہ وہ مسلمان خواتین جاتی تھی تو منافق تھے جو نام کے مسلمان تھے وہ آوازیں کستے تھے اور ان کو چھیڑتے تھے، اور پھر وہاں پہ پردے کے جب احکامات ہیں تو یہ سارا کچھ 10 معاشرے میں تھا، لیکن ہجرت کا حکم دیا گیا کہ نہیں ادھر آؤ۔ تو یہ ہمیشہ ہر معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے، انسان ہمیشہ چانس کو کیلکولیٹ کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ بعض اوقات آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں چانس کی کیلکولیشن کر رہا ہوں۔ آپ جب موٹر وے پہ جاتے ہیں تو آپ موٹر وے میں الٹی سائڈ پہ نہیں جاتے، آپ اپنی سائڈ پہ جاتے ہیں، حالانکہ الٹی سائڈ پہ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لازماً آپ مریں گے، بچ بھی سکتے ہیں بٹ دا پروبلٹی از ویری لو، اور سیدھی سائڈ پہ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لازماً آپ بچ جائیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو کے مر بھی سکتے ہیں لیکن دا پروبلٹی از ویری لو۔ تو آدمی ہمیشہ اس چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے جس میں پروبیبلٹی، چانس آف ڈینجر، نقصان کا جو امکان ہے وہ کم ہو۔ تو ہمارے ملک میں رہتے ہوئے اولاد کے بگڑنے کا امکان بہت کم ہے بمقابلہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں پہ ہر چیز کھلے عام اویلیبل ہے، اور یہ لوگ جو وہاں چلے جاتے ہیں اور جن کی 2-3 نسلیں ہو چکی ہیں ان کو اس کا اچھی طرح معلوم بھی ہے۔ تو فرشتے بہرحال ان سے یہ سوال کریں گے کہ تم ایک اسلامی معاشرے میں زندگی گزار سکتے تھے، تم نے نہیں گزاری، کون سی تمہیں مجبوری تھی؟ وہ جواب دیں گے نہیں، ہم تو بڑے بے بس تھے، ہم بڑے مجبور تھے۔ ان الذين توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم
قالوا كنا مستضعفين في الارض، بے شک وہ لوگ جن کی روح قبض کریں گے فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ وہ کہیں گے ہم تو اس زمین میں، اس ملک میں بالکل بے بس تھے۔ قالو، تو وہ کہیں گے کیا لم تکن، اچھا یہ لم تکن بھی ایک تو پہلے وہی کانا والا ہے جس کی وجہ سے جو واسعہ ہے نا وہ اس میں چلا گیا نثر میں، اور یہ تھا کیسے؟ کانا یکونو، کانا وہ تھا، یکونو وہ ہے یا ہوتا ہے، تکونو تو ہے، اور اس کے ساتھ جب لم لگے نا تو یہ جزم میں جب آئے گا تو پھر یہ واو بیچ کی ختم ہو گئی، تکون پڑھنے کی بجائے آپ پڑھیں گے تکن۔ لم تکن کیا نہیں تھی، یہاں یہ تکون جو ہے یہ عرض کے لیے، کیونکہ ارض مؤنث ہے، ارض ان چند مؤنث میں شامل ہے جس میں آخر میں گول تے نہیں آتی، لیکن یہ مؤنث سمائی اس کو کہتے ہیں، نار بھی اسی طرح ہے، ریخ بھی اسی طرح ہے، یہ مؤنث ہوتے ہیں۔ تو کیا نہیں تھی ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعتن وسیع، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتحاجروا فیہا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ جب ایک جگہ پہ خدا کے نہ ماننے والوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کا غلبہ تھا، ان کا قانون نافذ تھا اور اللہ کے شرعی قانون پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا، تو وہاں رہنا کیوں ضروری تھا؟ کیا تم اس جگہ کو چھوڑ کے ہجرت نہیں کر سکتے تھے جہاں پہ اللہ کے قانون کی پیروی ہو سکتی؟ اس کو ہم ڈیٹیل میں پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ جہاں پہ اللہ کے قانون کی پیروی ممکن ہو وہاں اجازت ہے نہیں ہے، انڈیا سے لوگ جا سکتے ہیں، برما سے جا سکتے ہیں، ان کو کوئی ایکسیپٹ کر رہا ہے وغیرہ، وہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا تھا، تو اب ہم اس میں نہیں جاتے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو یہی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ اگر دنیاوی فائدوں کی خاطر بہانہ بنا کر کفر کے اندر لوگ رہے تو پھر وہ ہیں منافق، جو پھر پیچھے ساری ڈیٹیل گزر چکی ہے، اور منافقوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتحاجروا فيها فأولئك مأواهم جہنم وساءت مصیرا، وہ پوچھیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ إلا المستضعفين من الرجال، سوائے ان لوگوں کے جو بے بس ہیں، یعنی یہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان میں یہ والے مستضعفین شامل ہیں جو جینونلی بے بس ہیں، من الرجالی مردوں میں سے، والنسائی عورتوں میں سے، والولدانی اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلہ جن کے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہے، کسی ہیلے کی، کسی تدبیر کی استطاعت نہیں رکھتے، ولا یہتدون السبیل، اور راہ نہیں پاتے، ہدایت نہیں پاتے، راستہ نہیں پاتے، راہ نہیں پاتے کسی راستے کا، یعنی کوئی راہ نہیں پا رہے۔ اور یہاں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو نقل مکانی ہے یہ آگے آئے گا، وہ ہوتی ہے اللہ اور رسول کی خاطر، تب وہ کہلاتی ہے ہجرت، ادروائز وہ ہجرت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص ہجرت کی راہ کھلی ہو دارالاسلام کی طرف اور کوئی سخت مجبوری نہ ہو اور وہ ہجرت نہ کرے، تو پھر ایسا آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ منافق ہے، اس نے جہنم میں ہونا ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں جہنم میں جائیں گے، جن کا ایمان کنسیڈر کیا جائے گا، وہ ہیں جو جینونلی مجبور ہیں، اور جینون مجبوری جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بے بس ہو
کہ کوئی تدبیر نہ بن پڑی ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ مثلاً اگر کوئی ایسی جگہ رہتا ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ کہف میں کہ وہ مشرک بادشاہ تھا اور وہ مجبور کرتے تھے اپنے دین پر نہ چلنے کے لیے، تو پھر وہ کچھ لوگ تھے جو ان کو چھوڑ کر ایک غار میں آ چھپے۔ بہرحال وہ آدمی تو شاید غاروں میں آ کے چھپ سکتے ہیں، مگر عورتیں اور بچے شاید ان کے لیے اس طرح پاسبل نہیں بھی ہوتا۔ تو لیکن اس آیت سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ انسان دارالاسلام میں رہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلہ ولا يهتدون سبیلا، البتہ وہ بے بس لوگ، مرد، عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پا رہے ہیں۔ فَأُولَئِکَ، تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ، یہ فعل مقارب ہے، تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعفو عنہم، یعفو معاف کرنے والا، ان سے درگزر فرمائے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ بھی کانا جو ہے، اس کی جو خبر آگے دو آئی ہیں وہ دونوں نصب میں ہے۔ تو یہ پہلے پارٹ کو کہیں گے کانا کا اسم، یعنی جملے میں مبتدا ہوتا ہے، اصل میں یہ تھا اللہ عفو، اللہ عفون، تو کان اللہ عفون، کان اللہ غفورن۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق بھی الفاظ یہی آ رہے ہیں کہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی جینوئن ریزن ہونی چاہیے کہیں ایسے دارالکفر میں رہنے کے لیے، ورنہ پھر بڑا ہی مشکل ہے۔ فَأُولَئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ تو یہ لوگوں کے متعلق توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، ویسے جو یہ لفظ ہے نا ہے، جیم اور رے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ہجر کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور مہاجرت جو ہوتی ہے، ہاجرہ یہاجرو، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنانا۔ تو اوریجنل یہ لفظ تھا یہاجرو، لیکن یہ جو من آیا نا، اسے کہتے ہیں من جب کنڈیشن آ جاتی ہے نا، شرطیہ ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہوگا، جو ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، تو اس میں پھر جو دونوں مضارع استعمال ہوتے ہیں نا وہ جزم میں چلے جاتے ہیں، جس طرح یہاں یہاجر بھی جزم میں چلا گیا اور یجد بھی جہاں میں چلا گیا۔ وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں تو وہ پائے گا زمین میں، مراغم جو ہے یہ اس میں مرغم کی جمع ہے، ظرف کے معنوں میں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں جانے کی جگہ، جہاں انسان نکل کر جا سکے۔ یعنی اگر انسان ہجرت کے لیے نکلے گا نا تو اس کو جگہ مل جائے گی ان جنرل، اور وہ کیسی جگہ ہوگی؟ کثیرن، وہ بہت ساری ہوں گی، وسعتن، یعنی یہ تھا کہ یجیدہ مراغمن، وہ پائے گا بہت سے ٹھکانے جانے کے، وسعتن، اور وہ پائے گا سعت یعنی وسعت، کشادگی۔ تو جب انسان اللہ کی خاطر ہجرت کے لیے نکلتا ہے، خاص طور سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جب اللہ کے رسول نے خود حکم دے دیا ہجرت کرنے کا، اب تو یہ طے تھا کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کو نکلے گا تو آخرت میں تو اس کو اجر ملے گا بے تحاشا، اور وہ اجر تو جو ہے سو ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص انتظامات فرمائے گا، اللہ کی زمین اس کے لیے راہیں کھولے گی، اور غیب سے اسے وسعت حاصل ہوگی۔ وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا،
اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور وسعت۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس میں کی فیکٹر ہے کہ اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت اگر کرے گا، تو جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے مہاجر ہو کر، ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، ثم پھر، یدرک، اب یہ ہم نے اس سے ملتے جلتے کئی الفاظ پیچھے پڑھے ہیں، اور یہ اس کے شیڈ کا ڈفرنس ہے جو آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مختلف الفاظ کیسے نگینے کی طرح فٹ ہیں جو ان سے مفہوم بنتا ہے۔ تو وجدہ، یہ پیچھے ابھی ہم نے پایا کہ کسی چیز کو پانا، یہ نارمل اس کا عام استعمال ہے۔ ثقیفہ، مہارت سے کسی کو پانا، جو تھا کہ ان کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اس میں یہ تھا کہ مہارت سے ان کا گھات لگا کے بیٹھو اور ان کو پاؤ۔ پھر الفا ہوتا ہے اتفاقاً سے چیز کا پانا، جیسے اپنے والدین کو انسان کسی دین پر پاتا ہے، اور یہ ہے ادرکا، کسی چیز کو جا پکڑنا، تو یعنی پیچھے کسی کا تعاقب کرنا اور پھر جا کے پکڑ لینا۔ ثم یدرکہ الموت، جب آ پکڑے گی اس کو موت، فقد وقع، قد تو اس کو بس وہ کر دیتا ہے پرفیکٹ ٹینس، وقع کا مطلب ہوتا ہے واقع ہو جانا، تو واقعہ ہو گیا، اور واقعہ ہو جانے سے ایک مفہوم پھر یہ بھی نکلتا ہے ثابت ہو جانا، ایک مفہوم یہ نکلتا ہے لازم ہو جانا، کہ کوئی چیز یہ تو پکی ہو گئی ہے نا، تو وقع اجرہ، تو لازم ہو گیا اس کا اجر، اس کا بدلہ، اللہ، اللہ کے ذمے، پھر وہ اللہ کی ذمہ داری ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا نا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے حقوق ہیں ایسے جیسے ان کے فرائض ہیں، ان کے لیے ہے وہ کچھ جیسے ان کے ذمے ہے، تو اللہ، یہاں پھر اللہ کا مطلب بنے گا اللہ کے ذمے ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا اجر لازم ہے، لازماً اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا اگر وہ ہجرت کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ اگر وہ گھر سے نکل گئے، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی مدینہ میں پہنچیں گے تو ان کو ہجرت کا اجر ہوگا، جب ہجرت تو تبھی مکمل ہوگی جب مدینہ پہنچ جائیں گے، نہیں، وہ رستے سے نکلے اور مثلا جو ان کی قوم والے تھے انہوں نے ان کا تعاقب کیا، ان کو قتل کر دیا، یا ویسے ہی نیچرل کسی انسان کی موت آ گئی، تو اس سے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا اجر لازم ہو گیا، جو اس نے ہجرت کی صعوبتیں، تکلیفیں، مشقتیں برداشت کرنی تھیں، وہ برداشت کیے بغیر اس کو وہ اجر مل جائے گا۔ اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے، جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو پورا اجر ہی مل جاتا ہے، چاہے آپ مجبوری کی وجہ سے اس کو پائے تکمیل تک نہ بھی پہنچا سکیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ انسان نے ایک قدم اٹھایا اور پہلا ہی قدم اب منزل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اگر اس کی نیت سچی تھی، وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھی، ارادہ پکا تھا، گھر سے نکل پڑا، اور گھر سے نکلتے موت آ گئی، تو کوئی مسئلہ نہیں، اجر اس کو لازمی مل جائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اس کو آ پہنچے موت، تو لازم ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر یہ من شرطیہ ہے، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یخرج پر بھی جزم آ گئی اور یدرک پہ بھی جزم آ گئی، یہ شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم نکلو زمین میں، ضرب فی الارض کسی اہم کام کے لیے نکلنا، پیچھے جو آیا تھا ذکر وہ آیا تھا اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، وہاں تو اس سے مراد جہاد تھی،
یہاں پہ جہاد کا ذکر ایک سینس میں آئے گا آگے، لیکن یہاں بیسیکلی جو مطلب ہے وہ سفر پہ نکلنے کا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ۔ اور یہ فارسی میں جو گناہ استعمال ہوتا ہے وہ غالباً اسی جناح سے بگڑ کر گناہ بنا ہے، یا عربی میں فارسی کا گناہ جو ہے شاید وہ آ گیا ہو۔ ان تقصروا من الصلاۃ، قصور یا تقصیر جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا۔ اسی سے پھر وہ لفظ ہے کہ آپ حج میں جب جاتے ہیں تو یا حلق کراتے ہیں جس میں بال بالکل صاف کرا لیتے ہیں، یا قصر کراتے ہیں جس میں صرف کچھ بال کاٹے جاتے ہیں۔ تو تقصروا من الصلاۃ کہ تم نماز میں کمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، تمہیں اجازت ہے اس چیز کی کہ جب تم سفر میں نکلو تو نماز میں قصر کر لو، نماز کم کر لو۔ کتنی کم کر لو وہ ہم سب جانتے ہیں کتنی کم ہوتی ہے، کہ جہاں چار چار رکھتے ہیں اس کی دو دو رکھتے ہو جاتی ہیں، یہ نماز کم ہو جاتی ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تم کو فتنے میں ڈال دیں گے کافر، کہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے کافر، یعنی حالات خراب ہیں، جنگ کا زمانہ ہے، اگر تم نکلتے ہو اور تمہیں خطرہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ ہمیں حملہ کر دیں گے، ایک دم مسئلہ ہوگا، تو پھر نماز کم کی جا سکتی ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تو ہیں تمہارے لیے کھلے دشمن، کافر تو تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو یہ فعل ناقصہ ہے، اور اس کے ساتھ عدوً جو آیا ہے یہ نصب میں آیا ہے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے۔ تو کافر ہیں تمہارے کھلے دشمن، اگر ان سے یہ خطرہ ہو تو تم نماز میں قصر کر سکتے ہو۔ اور قصر سب کو معلوم ہے کہ جو چار رکھتے ہیں ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، وہ دو دو ہو جاتی ہیں، فجر کی دو دو ہی رہتی ہیں، اور مغرب کی تین تین ہی رہتی ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، اور جب تم سفر میں نکلو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس امر میں کہ تم قصر کر لو نماز میں، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں ڈال دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ پہلی تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تو اگر ایک شخص مسلمان حالات میں رہتا ہے، مسلمان ملک ہے، اور اس کے اندر کوئی اب مسئلہ نہیں رہا، تو کیا تب بھی قصر کی جا سکتی ہے؟ تو یہ سوال کیا یعلا بن امیہ نے، تو حضرت یعلا بن امیہ نے سوال کیا حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، تو اب تو لوگ امن میں آ گئے ہیں، تو یعنی اب ہم کیوں قصر کریں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عجبت مما عجبتا، کہ مجھے بھی ایسا ہی تعجب تھا جیسا کہ تمہیں تعجب ہے، تو میں نے فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رخصت دی ہے تو اس رخصت کو قبول کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران جب امن کے حالات بھی ہو گئے، جیسے مثال کے طور پہ حج کا سفر تھا آپ کا، جس وقت حجاز میں حضور کی حکومت قائم ہو چکی تھی، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ 1,00,000 سے زائد صحابہ جو تھے حضور کے ساتھ شامل تھے، تو اس وقت بھی آپ نے قصر فرمائی راستے میں۔ تو یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
جنگ کے علاوہ بھی متعین کیا ہے کہ قصر ہوگی، اور جو پچھلی جو آیت ہے اس کے اندر بھی الفاظ میں یہ شامل نہیں ہے فی سبیل اللہ، ضربتم فی الارض ہی ہے، اگر تو اس کی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ تم کر لو قصر اگر تمہیں خطرہ ہے کافروں کی آزمائش کا، تو اس سے ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ تم کر لو قصر اگر کافروں کی آزمائش کا خطرہ ہے یا اور کوئی پریشانی ہے، اور اگر کوئی پریشانی نہیں ہے اور اگر پوری کرنا چاہتے ہو تو پوری پڑھ لو۔ تو آیت کے الفاظ کا یہ مطلب ہے، اس میں کوئی اپیرنٹلی ایشو نہیں ہے اگر کسی کو انسان پوری پڑھنا چاہے۔ اچھا، اب اس میں لیکن جو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نتیجہ نکالا، زیادہ تر لوگوں نے، امام شافعی نے یہ رائے اختیار کی کہ اس کی اجازت ہے، آدمی چاہے تو اسے فائدہ اٹھائے ورنہ پوری نماز پڑھے۔ یہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے اس کی ڈیٹیل سے بتایا، اور اگر امام شافعی بقول مولانا مودودی کے قصر کرنے کو افضل سمجھتے تھے کہ زیادہ بہتر ہے کہ نماز آدھی پڑھی جائے پوری نہ پڑھی جائے۔ امام احمد کے نزدیک بھی قصر کرنا واجب نہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اگر قصر کر لیں گے تو یہ ذرا مکروہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو لازمی ہے قصر کرنا، اگر آپ نے 4 رکعتیں پوری پڑھ لی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو ہمارے ملک میں عام طور پہ لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں، اور فالو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ان اینی کیس اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے، اگر ہر وقت انسان قصر کرتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ صرف اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے، وہ ایک حدیث ہے جو اہل حدیث جس کو بیس پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قصر کرنے کی اجازت ہی دی گئی، یہاں پہ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے عمرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم مدینہ سے مکہ گئے، تو جب ہم مکہ میں پہنچ گئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ پھر میرے ماں باپ قربان، آپ نے قصر کی اور میں نے پوری نماز پڑھی، اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، افطار گئے یعنی آپ نے روزہ نہیں رکھا سفر میں، وسمتو اور میں نے روزہ رکھا۔ جیسے ہمیں پیچھے رخصت دی گئی تھی نا کہ آپ سفر کے اندر اگر چاہیں تو روزہ نہ رکھیں، اجازت تھی، اسی طرح قصر کی بھی اجازت دی گئی۔ تو اب حضرت عائشہ نے حضور سے یہ سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز بھی کم پڑھی اور آپ نے روزہ بھی نہیں رکھا، لیکن میں نے تو پوری نماز پڑھی ہے اور میں نے روزہ بھی رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا احسنت یا عائشہ، اے عائشہ تو نے اچھا کیا، وما آبا علیہ، اور میرے پہ بھی کوئی الزام نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ طریقہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی طریقہ صحیح ہے، تو اہل حدیث سے تو اس سے یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ قصر کرنے کی اجازت ہے، نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنا وہ اس میں تشدد کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک اجازت کو بیس پہ قصر نہیں کی تو آپ کہیں آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، یہ ذرا زیادہ ہی ایکسٹریم ہے اوپینین۔ بٹ بہرحال ہمارے برصغیر میں زیادہ تر لوگ اسی اوپینین کو فالو کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں اور قصر کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس انڈرسٹینڈنگ سے ایک سہولت پیدا ہو جاتی ہے، وہ سہولت پیدا اس طرح ہو جاتی ہے کہ بہت سارے سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی ذرا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آپ نکلے اپنے گھر سے، اب جب آپ گھر سے نکلے تو نماز کا وقت جو ہے ابھی شروع نہیں ہوا، مثال کے طور پہ آپ زوال سے پہلے گھر سے نکل گئے، اور شہر کی حدود سے نکلنے سے پہلے وہ آ گیا، زوال ہو گیا اور ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اب آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اچھا جب میں نکل رہا تھا تو پتہ نہیں اسی وقت شاید ہو گیا تھا، میرے گھر سے نکلنے سے پہلے نہ ہو گیا ہو، میرے محلے سے نکلنے سے پہلے نہ ہو گیا ہو، ایگزیکٹلی قصر کا حکم کب سے شروع ہوگا اور قصر کا حکم کتنے کلومیٹر پہ ہوگا، اس میں بھی سارے اماموں کا اختلاف ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کسی نے کچھ کہا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اگر وہم پڑ رہا ہو اور آدمی پوری پڑھ لے تو میرا خیال ہے اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہر بندے نے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے فیصلہ کرنا ہے۔ مجھے تو یہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک لگی ہے، جنرلی میں قصر ہی کرتا ہوں، لیکن اگر میں کبھی کسی وجہ سے پوری پڑھ لوں تو آئی ریئلی ڈو ناٹ ہیو این ایشو۔ اور لاجیکلی اگر آپ نماز فرض عادی کر رہے ہیں تو پھر سنتے تو بالکل ہی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں بھی اگر وہ واجب و صدقے سے فائدہ اٹھانا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے بے شک پڑھ لیں، تو اس لیے اگر سنتے پوری پڑھ رہے ہیں اور کوئی پورے فرض پڑھنا چاہتا ہے تو پورے پڑھ لیں۔ ان اینی کیس جب آپ نے ایسی مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے جہاں امام مقیم ہے تو وہ تو ظاہر ہے 4 فرض پڑھے گا، تو آپ نے 2 فرض پڑھ کے سلام نہیں پھیر دینا، آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ اور ان اینی کیس اگر آپ مسافر ہیں اور آپ جماعت سے نماز کرا رہے ہیں، اس میں آپ کو ہر حال میں قصر کرنی چاہیے،
کیونکہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یار میں ذرا پرسکون ہوں تو میں پوری پڑھ لوں، اور مجھے اجازت ہے پوری پڑھنے کی اور میرا دل چاہ رہا ہے۔ آپ کے پیچھے جو نمازی کھڑے ہیں ان میں سے کوئی کمزور ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے، یا کسی کا نہیں وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہ سکتا ہوتا ہے، تو آپ اس کو اس فائدے سے محروم نہ کریں ان دیٹ کیس، جب آپ خود بھی مسافر ہیں اور پیچھے والے بھی مسافر ہیں، تو اس میں تو لازماً قصر ہی پڑھنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اسی وجہ سے ہمیشہ قصر پڑھی، لیکن حضرت عائشہ کیونکہ خواتین کو جماعت کی ضرورت نہیں تھی اور وہ اپنی پوری نماز پڑھتی رہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی برا نہیں ہے، وہ بھی اچھا ہے، اینڈ دیٹ از بیسیکلی مائی انڈرسٹینڈنگ۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بھی ہمارے بر صغیر میں جو کامن، کیونکہ فقہ حنفی کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ایک رخصت ایسی ہے جس کو لوگ استعمال نہیں کرتے، اور وہ سفر سے متعلق ہی ہے۔ اہل حدیث حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ پاکستان سے باہر نکل جائیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے باہر چلے جائیں گے، تو تقریباً تمام دنیا میں اس کو فالو کیا جاتا ہے، خاص طور پہ عرب ممالک میں۔ ان کے تو ایئرپورٹوں کے اوپر اس کے باقاعدہ سسٹم بنا ہوتا ہے، اور وہ چیز ہے نمازوں کو جمع کرنے کی۔ اور کچھ ایئرپورٹ سے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ نا انہوں نے ایک وہ بلب سا لگایا ہوتا ہے، وہ آپ بٹن کر دیتے ہیں نا تو وہ ظہر اور مغرب آن ہو جاتا ہے، دوسرا بٹن دباتے ہیں تو پھر عصر اور عشاء آن ہو جاتی ہیں، یعنی جو بھی نماز کا ٹائم ہے، تو انہوں نے مثلاً 2 فرض ظہر کے اور 2 فرض عصر کے پڑھنے ہوتے ہیں، تو وہ ظہر کے وقت ظہر والی لائٹ جلا دیتے ہیں، اور اگلی 2 رکعتوں میں عصر کی لائٹ جلا دیتے ہیں، تو جو پیچھے سے لوگ آ کے مل رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی نماز ہو رہی ہے۔ تو اس کے متعلق بھی یہ حدیث ہے جس کو وجہ سے یہ لوگ سارے فالو کرتے ہیں۔ یہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ ہم غزوہ تبوک میں تھے، تو جب ہم کوچ کرتے تھے سورج ڈھلنے سے پہلے، یعنی زوال ہونے سے پہلے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ظہر کو مؤخر کر دیتے، اس کو ڈیلے کر دیتے اس وقت تک کے لیے کہ اس کو عصر کے ساتھ ملا لیتے، یعنی مطلب یہ کہ پھر کہیں جہاں پڑاؤ کرتے بعد میں جا کے، تو عصر اور ظہر کو ملا لیتے، فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، تو پھر ان دونوں کو اکٹھے ادا فرماتے۔ اور جب آپ کوچ فرماتے زوال کے بعد، تو پھر آپ عصر کو جلدی لے آتے ظہر کے ساتھ، اور ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھ لیتے۔ تو یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یعنی جو ظہر اور عصر کا ٹائم ہے، جب یہ جمع ہوں گی تو ان کا ٹائم بھی جمع ہو جائے گا، آپ شروع سے لے کے آخر تک کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ زوال سے پہلے نکل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر جہاں مناسب موقع ملے گا جو بھی وقت ہوگا، سورج نہیں ابھی ڈوبا، تو آپ زور اثر کٹھی کر پڑھ لیں۔ اور ادروائز اگر آپ زوال کے بعد نکل رہے ہیں تو یعنی جو آسان طریقہ ہے کہ آپ نے زور اثر کٹھی پڑھ لی اور اب آپ سفر پہ نکل گئے۔ اور یہ چیز جب مجھے پتہ لگی پرسنلی مجھے، تو پھر اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ بہت سخت مشکل پیش آتی تھی۔ آپ مثلاً میں ہانگ کانگ کافی ٹریول کرتا تھا، تو آپ وہاں پہ ظہر تو پڑھ لیتے تھے، آپ نے لنچ کے ٹائم پہ کہیں نہ کہیں آگے رکنا ہوتا تھا، اس وقت آپ کو میٹنگ بھی نہیں ملتی تھی، تو آپ نے لنچ کے لیے اگر آپ نے ہوٹل کے کمرے میں آ گئے ہیں یا کسی بھی جگہ چل گئے، آپ نے ظہر پڑھ لی، اب عصر کا ٹائم شروع ہوتا تھا اس کے کئی گھنٹوں بعد، اور اس کی ونڈو ہوتی تھی چھوٹی تھی، اور آپ کسی دور دراز علاقے میں گئے ہیں، وہاں نہ کوئی جگہ پاک ہوتی تھی، نہ آپ کے پاس کچھ جانماز آپ ہاتھ میں لے کے پھر سکتے ہیں، آپ کسٹمر سے میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو کہیں کھڑے ہو کے پڑھنی پڑتی تھی، کہیں بیٹھ کے پڑھنی پڑتی تھی، وہ مسئلہ ایسا ہوتا تھا۔ پھر اس کے فوراً بعد مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا، اور آپ واپس آ رہے ہیں اور آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب آپ کہاں مغرب پڑھیں اس ملک کے اندر، وہاں مسجدیں بھی گنی چنی سی ہیں، اور مغرب کا بھی وقت تھوڑا ہوتا تھا، تو پھر آپ کو کہیں مطلب بڑی کافی مشکل ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ یہ جمع کر لیتے ہیں تو مغرب اور عشاء میں بڑی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ ڈنر کے ٹائم پہ یا رات کے وقت سونے کے لیے تو آپ نے اپنے اسٹیشن پہ آنا ہی ہوتا ہے، پڑاؤ کرنا ہی ہوتا ہے، وہاں پہ آپ دونوں نمازیں آرام سے جمع کر لیتے ہیں، ظہر اثر آپ دوپہر کے وقت جمع کر لیتے ہیں۔ تو یہی چیز آگے ہوئی کہ ثم سار، پھر وہ کچھ کرتے، اور جب وہ کوچ فرماتے مغرب سے پہلے، تو مغرب کو مؤخر کر دیتے اور اس کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے، اور جب وہ کوچ کرتے مغرب کے بعد تو عشاء کو جلدی کر لیتے اور اس کو مغرب کے ساتھ پڑھتے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی جو نمازوں کو جمع کر لی، جس سے بہت ساری سہولت ہو جاتی ہے۔ بہرحال فقہ حنفی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے جمع کرنا ہے تو آپ نے مڈل کے ٹائم پہ جمع کرنا ہے، جب ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا اور عصر کا شروع ہو رہا، وہاں جا کے جمع کریں، جو پریکٹیکلی ایکچولی سہولت کی بجائے تھوڑا سا مشکل ہی ہو جاتا ہے،
اگر آپ وہ میری ہانگ کانگ والی اگزامپل کو صبر کریں تو پھر تو اور مشکل ہو جائے گی کہ میں نے وہاں جا کے جمع کرنی ہے جس وقت ظہر کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے، لیٹ سے 3:30 کے قریب اور عصر کا شروع ہونے کے قریب ہے، تو اٹ بیکمز ایون مور ڈیفیکلٹ. لیکن بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. دین ایوری بڈی کین اگین ڈیسائڈ بائی دیئر اون چوائس. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، پھر یہ ایک اور اہم معاملہ ہے کہ جب آپ ان میں موجود ہوں. تو ایک تو یہ اہم معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ معاملہ اس وقت کے لیے خاص ہے بنیادی طور پہ. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ نے کھڑی کی ان کے لیے نماز. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے تو جماعت کی امامت جو ہے وہ حضور ہی کروائیں گے. حضور کے علاوہ کوئی امامت کروا نہیں سکتا حضور کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، انلیس کہ بہت مجبوری ہو، جیسے بالکل آخری وقت میں آ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور بیٹھنا بھی آپ کے لیے محال تھا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے امامت کروائی. ادروائز تو ظاہر بات ہے حضور ہی کرائیں گے. اچھا، اب اگر آپ ان کے لیے نماز کھڑی کریں، یعنی آپ نماز میں اقامت کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، یہ فَلْتَقُمْ کیا ہوا؟ قامہ کا مطلب وہ کھڑا ہوا، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، تقوم تو کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور وہ مؤنث کھڑی ہوتی ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. اور ایکچولی آگے لفظ آ رہا ہے طائفتن، یہ مؤنث ہے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اگر اس سے پہلے لی لگا دیا جائے تاکہ، چاہیے کہ، تقم، پھر یہ میم پہ کیونکہ جزم آنی ہے تو یہ جو تقوم ہے نا یہ تقم بن جاتا ہے، لی تقم، تو چاہیے کہ کھڑی ہو. فل تقم پس چاہیے، جب فل لگتا ہے تو پھر یہ لام زیر جو ہے نا یہ جزم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو پس چاہیے کہ کھڑا ہو طائفتن، ایک گروہ. اب اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم اسے اردو کے لحاظ سے مذکر کر کے ترجمہ کر لیں گے. مونس کرنا چاہیں گے تو ہم کہیں گے پھر کھڑی ہو ایک جماعت، یا چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ، منہم ان میں سے، معاکا آپ کے ساتھ. جب آپ نماز کی بابت کر رہے ہیں تو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. اب یہ صلاۃ الخوف ہے، جنگ کے موقع پہ، جنگ کا ایسا موقع جہاں پہ ابھی جنگ جاری نہیں ہے، ابھی جنگ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، تو اس وقت آپ دو گروہوں میں فوج کو تقسیم کر لیں. ایک گروہ آپ کے ساتھ پیچھے جماعت میں کھڑا ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھے، اپنا اسلحہ جو ہے وہ ساتھ لے کے نماز میں کھڑے ہو. اور ظاہری بات ہے اس زمانے میں اسلحہ ہوتا بھی بڑا بھاری تھا. ایون آج کے دور میں بھی جو یہ گنیں ہوتی ہیں فوجیوں کی بڑی بھاری ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ اتنا مشکل ماحول ہو گیا ہے اور اس کے اندر بھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ طریقہ سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے ہتھیار نہیں چھوڑنے، اتنے بھاری بھاری ہتھیار ہیں ان کو اٹھا کے رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو دنیاوی جو اسباب ہے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ہمارے دین میں یہ نہیں ہے جب کہتے ہیں اچھا جی اللہ مالک ہے اللہ بہتری کرے گا جی، وہ یقیناً یہ تو سائنس میں کہنا چاہیے جملہ بالکل ٹھیک ہے، انسان کو یہی کہنا چاہیے اللہ مالک ہے اللہ بہتری کرے گا، اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے. لیکن دنیا کے اسباب نہیں آپ نے چھوڑنے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا اور حضور نے پوچھا کہ تیرا اونٹ کدھر ہے، اس کو کہاں چھوڑ کے آیا ہے، اور اس نے کہا جی میں اس کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جا کے اونٹ کا گھٹنا باندھ، اس کے بعد اللہ پر توکل کر. ہمارے مسلمان امہ میں انفارچونیٹلی اس وقت میجورٹی کا طرز عمل یہ ہے کہ دے آر ناٹ کنسرنڈ، they are not focused about future, they are not concerned with the plight of the مسلم امہ. ان کو اپنی ذاتی حد تک اگر کوئی کنسرن ہے تو شاید کوئی ایفرٹ کرتے ہوں گے. امت مسلمہ کا ان کو کوئی فوکس نہیں ہے، کنسرن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان پہ اعتراض کرتے نہیں کہ ہم بڑے برے ہیں، ہم بڑے یہ ہیں، امریکی یورپی بڑے اچھے ہیں، تو وہ تو بڑے اچھے ہیں، تو اب آپ نے کیا کیا ہے اور اس کے لیے کون سے اسباب اختیار کیے ہیں. اور اسباب اختیار کرنے پہ بھی ہماری توجہ نہیں ہے. دنیا کے لیے بھی اسباب نہیں اختیار کرتے اور دین کے لیے بھی نہیں کرتے. نہ خود
میجورٹی جو ہے وہ قرآن پڑھتی ہے اور سمجھتی ہے، نہ اپنی اولاد کو پڑھاتی ہے. ایون دین میں بھی، دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو میجورٹی ہے وہ اس طرح دنیا میں بھی ایفرٹ نہیں کرتی، جیسے مثال کے طور پہ جاپان کے لوگ کرتے ہیں، سنگاپور کے لوگ کرتے ہیں، چائنا کے لوگ کرتے ہیں، جتنی ایفرٹ اور جد و جہد جس کی وجہ سے وہ ترقی کر گئے ایونچولی. مطلب جاپان کا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنا برا حال تھا، ہم تو اس حال کے قریب بھی نہیں کبھی پہنچے جس حالت میں جاپان تھا جب اس پہ 2 ایٹم بم گرا دیے گئے تھے. اور چند ہی دہائیوں میں، ڈیکڈز میں وہ ترقی کر کے دنیا کی سیکنڈ اکنامک پاور بن گئے تھے. یہی سی امریکہ نے جاپان میں حملہ کیا تھا، اس کو طاقت و تاراج کر دیا تھا. چند سالوں میں انہوں نے اپنے آپ کو ریکور کر کے انہوں نے امریکہ سے ریکنسائل کر لیا، اکانومی پہ توجہ دی، اور بہترین اکانومی آئی بھی دنیا کی جو بہترین اکانومی ہے اور بہترین معاشرہ ہے وہ غالباً جاپان کا. اس امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، انہوں نے اپنی طرف سے بڑا کو اس کو کمال کیا کہ اس کو نکال دیا. حالانکہ امریکہ کو اگر آپ نے افغانستان سے باہر نکال دیا اور وہ 20 سال بعد نکل گئے، اس میں آپ کی فتح کہاں سے ہو گئی ہے؟ وہ تو انڈیا نے بھی جب پاکستان پہ حملہ کیا 1971 میں تو وہ بنگلہ دیش بنا کے فوراً باہر نکل گیا. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ پاکستان کو فتح ہو گئی تھی اور انڈیا کو شکست ہو گئی تھی. تو 20 سال بعد امریکہ باہر نکل، اگر یہ اس کے ساتھ وہاں پہ اس وقت کانفلکٹ نہ کرتے تو وہ جلدی نکل جاتا. تو جاپانیوں نے اس موقع کو ایز این اپرچونٹی استعمال کیا، اس کرائسس کو، اور اپنی قوم کو انہوں نے سنبھالا اور اپنے ملک کو سنبھالا اور کہاں سے کہاں چلے گئے. ہم لوگ بحثوں میں پڑے رہتے ہیں، کام پر توجہ نہیں دیتے. آج یہ پاکستانی امت کا یہی حال ہے، زیادہ وقت سپینڈ کرتے ہیں سیاسی بحث کرنے پہ، ٹی وی چینلوں کے اوپر مداخلے دیکھنے میں، ایک دوسرے کے خون خوار اس کے اوپر ڈبیٹ کرنے میں کہ جی فلانا چور ہے اور فلانا نہیں ہے اور فلانا اچھا ہے اور فلانا برا ہے. اس کام میں لگے رہتے ہیں، اسباب پہ توجہ نہیں دیتے. یہاں آپ دیکھیں اتنی کرٹیکل چیز ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنا نماز پڑھنی ہے. باپ نے ایک گروہ اب آپ کی نگرانی کر رہا ہے، چوکنا ہو کے کھڑا ہے، پھر بھی آپ نے اپنا اسلحہ نہیں چھوڑنا. اور نماز کے اندر آپ تصور کریں کہ آپ نے اپنی تلوار لگائی ہوئی ہے، ڈھال لگائی ہوئی ہے، اور اب آپ رکوع میں جا رہے ہیں اور سجدے میں جا رہے ہیں، تو کتنا مشکل کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھو. اچھا، اور جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے غور کرنے والی، وہ سوچیں، اب دینی لحاظ سے سوچیں کہ آپ کہیں گے اچھا جی یہ تو ایک سچویشن ہو گئی ہے، جینوئن سچویشن ہے، حملے کا خطرہ ہے، یہ وہ فلاں. تو یہ نہیں کہا گیا کہ نماز نہ پڑھو، کوئی بات نہیں، جب جنگ ختم ہو جائے گی نا تو گھر جا کے کٹھی نمازیں پڑھ لینا یا قضائے عمری کر لینا، یا چلو اللہ تعالیٰ تمہیں نمازیں معاف کر دے گا ایسی سچویشن میں. نہیں، نماز نہیں معاف، نماز کسی حال میں نہیں معاف. آپ، یہ تو ایک سچویشن ہے جس میں اس طرح 2 گروہ ہو گئے ہیں. اگر جنگ شروع ہو گئی ہے اور اب لڑائی جاری ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو جہاں موقع ملے کھڑے بیٹھے اٹھے نماز پڑھ لیں. بالکل ریئر واقعات ہیں جس میں اتنی زیادہ ٹینس وار ہو رہی تھی کہ اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا بھی ممکن نہیں تھا، اور پھر عصر کی نماز قضا ہو گئی. یہ ایک ہی واقعہ میری معلومات میں تو ہے جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. تو ادروائز آپ نے نماز ضرور پڑھنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، نماز نہیں چھوٹ سکتی. ہمارے یہاں میجورٹی جو ہے عام پرسکون حالات میں نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہاں جی کوئی بات نہیں، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، ضروری ہے، لیکن غریبوں کی مدد کرنا زیادہ ضروری ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم چیریٹی کر دیں گے. تو روزے کی تو کوئی فطرانہ ہو سکتا ہے، جو کفارہ کہہ لیں اس کو، وہ تو ہو سکتا ہے. زکوٰۃ ہو سکتا ہے کوئی نہ ادا کرے کیونکہ اس کے پاس اگر پیسے ہی نہیں ہیں. حج ہو سکتا ہے اوپر استطاعت نہیں ہے تو حج پر نہ جائے گا، کسی کو حج بدل کروا دے. نماز خود ہی پڑھنی ہے، اس کی کوئی آپشن نہیں ہے. چاہے انسان کی ایک انگلی ہل سکتی ہے تو صرف سوچ میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تب بھی اس کے اوپر نماز پڑھنی لازم ہے. یہ اس آیت سے کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں، جب انہوں نے سجدہ کر لیا، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے. یعنی پہلے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے نا، تو آپ امامت کر رہے ہیں اور پیچھے گروہ نے آپ کے ساتھ ایک رکعت پوری کر لی. اب ایک رکعت پوری کر کے وہ لوگ ہٹ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسرا گروہ آئے، لم یصلوا، جنہوں نے نماز ابھی نہیں پڑھی، فلیصلوا، پھر اب وہ نماز پڑھیں، معک، آپ کے ساتھ، ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم، اور وہ بھی اپنا اسلحہ اور اپنی حفاظت کا سامان اپنے ساتھ لیے رکھیں.
تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ طریقہ سکھایا گیا، اور وہ طریقہ اس لیے سکھایا گیا کہ پہلی تو بات ہے کہ نماز تو ظہور نہیں کرانی تھی، تو طے ہے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں نا کہ چلو ایک گروہ کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیں اور ایک گروہ کی امامت کوئی اور کرا دے، تو وہ دوسرے گروہ میں کسی نے جانا ہی نہیں تھا، سب نے کہنا تھا کہ ہم نے تو اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو دیٹ وڈ ہیو بین ویری کمپلیکیٹڈ۔ اسی لیے یہ جو اس میں شروع میں ہے نا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہوں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ ابھی بھی اگر کوئی فوج چاہے اور ایسا کرنا چاہے تو اس میں منع تو نہیں ہے کہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اب اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب بے شک ایک جماعت ہو جائے، 10 جماعتیں ہو جائیں، جہاں جہاں لوگ اویلیبل ہیں اس طرح جماعت پڑھ لیں، جیسے وہاں پہ میدان عرفات میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، تو آئے تو سارے حج کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ پھر وہ اپنے اپنے خیموں میں جہاں جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں پڑھ لیں، کیونکہ سارے کے سارے تو اس مسجد نمرہ میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، پاسبل نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں اگر ایسا ہوگا تو یہ مسئلہ اس طرح سے تقریباً حل ہو گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان کے لیے امامت کروا رہے ہوں نماز کی، تو چاہیے کہ ایک گروہ کھڑا ہو آپ کے ساتھ، ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور لیے رکھے اپنا اسلحہ، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ ہو جائیں پیچھے اور آ جائے دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، تو وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ اور وہ بھی لیے رکھیں اپنا اسلحہ اور حفاظت کا سامان۔ یعنی ایک رکعت اس گروہ نے پڑھ لی حضور کے ساتھ، اس کے بعد وہ چلا گیا پیچھے، دوسرا گروہ آیا، اس نے دوسری رکعت پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، اب انہوں نے اپنی دوسری رکعت پڑھ لی کیونکہ ان کی تو ایک ہی ہوئی تھی، اور جو دوسرے والا گروہ تھا وہ شاید اس کے بعد اپنی ایک ایک رکعت پوری کر لے گا۔ یہ اس طرح کا کوئی سسٹم ہوگا، پھر اس کی ڈیٹیل آتی ہے فقہ کی کتابوں میں بہت ساری، یہ کیسے ہوگا، obviously وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ ہمارے لیے سائنس میں نہیں ہے کیونکہ اب وہ وقت ہی نہیں ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں کافر، لو تغفلون، کہ تم غافل ہو، یعنی یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اپنے اسلحے اور اپنے حفاظت کے سامان کا تم نے کیوں اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے، چاہے اس کی وجہ سے نماز پڑھنی بے حد مشکل ہو جائے، کیونکہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو ان اسلحتکم و امتعتکم، اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے، فیمیلون علیکم، ویسے تو یہ میم یہ اور لام اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، کسی طرف جھک جانا، بھٹک جانا بھی ہوتا ہے، اور اس میں کسی پہ حملہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے، تو وہ حملہ کرنے تم پر میلتم واحدہ، ایک ہی بار میں، یعنی اصل میں تو یہ ہے نا فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلًا، وہ حملہ تم پر کریں ایسے جیسے کہ حملہ کیا جاتا ہے، اس مفہوم میں مطلب شدت سے حملہ کیا جانا۔ اس کے بعد میلن کی جگہ جب یہ میلتن آتا ہے نا تو عام طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو اس میں تعداد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مرہ، کہ ایک بار دو بار تین بار کا اگر لفظ آ رہا ہو تو اس میں یہ اس کو مونس کر دیتے ہیں، یا اس میں کوئی نوعیت ہوتی ہے، اگر ہم کہیں نا جلس جلسن، وہ بیٹھا جیسے بیٹھا جاتا ہے، بس اگر جلس جلستن کر دیں، بلکہ جلستن جلس جلستن کر دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص انداز سے بیٹھا، تو یا تو کوئی خاص انداز اس میں شامل ہوتا ہے یا تعداد ہوتی ہے، تو یہ تعداد اس میں آ رہی ہے واحدتن، اس لیے اس میں یہ بولتی آئی ہے، ورنہ اس کا جو نارمل جس کو کہتے ہیں نا مصدر، وہ میلن ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا میلن عظیمہ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ حملہ کر دے تم پر ایک دم، ایک ہی بار، یک بارگی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔
تمنا رکھتے ہیں کافر کہ تم غافل ہو ذرا اپنے اسلحے اور سامان سے تو وہ ٹوٹ پڑے تم پر ایک ہی بار میں، یک بارگی۔ یہ ٹوٹ پڑے اس کا زیادہ بہتر ترجمہ بن جاتا ہے، یمیلونا کے بعد جو میلن اس کا مصدر ساتھ آتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج۔ اب یہ بھی وہی لا جناح علیکم والا ہے، اس میں بھی آپشن دی جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی یہ لازمی ہے۔ ان کانا، اگر ہو بکم تمہیں ازن تکلیف، من مطرن، مطر کہتے ہیں بارش کو، اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو، یعنی ایک تو بھاری سامان ہے، اوپر سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اب بارش میں ہوگی کیچڑ، اب کیچڑ میں تو کھڑے ہو کے رکوع سجدہ کرنا ویسے ہی مشکل ہے، اوپر سے آپ نے تلواریں اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو پھر اٹ بیکمس ایون مور ڈیفیکلٹ، آپ سلپ ہونے کے خطرے ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کیس میں اجازت دیا رہا، سوچیں یہ جو پیچھے بات آئی تھی نا کہ اپنا اسلحہ چھوڑنا نہیں ہے جنگ کے موقع پر، یہ ریکمنڈیشن نہیں تھی، یہ کوئی اجازت نہیں تھی، یہ حکم تھا کہ تم نے اسلحہ ساتھ رکھنا ہے۔ اب صرف اجازت وہاں دی جا رہی ہے کہ رخصت کی، کہ اگر بارش ہو گئی ہے اور بارش کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہے، او کن تم مردہ، یا تم مریض ہو، اگر تم بیمار ہو اور تم اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، اور اسلحہ اٹھا کے مثلا کسی کی کمر میں درد ہے اور وہ سجدے میں نہیں جا سکتا اٹھائے ہوئے، تو ٹھیک ہے، پھر تمہیں کوئی حرج نہیں ان تدعو اسلحتکم، وضع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اتار کے نیچے رکھ دینا، جس سے وضع حمل کا لفظ بھی ہوتا ہے، کہ تم اتار کر رکھ دو اپنا اسلحہ، وخذو حذرکم، لیکن اپنی حفاظت کا سامان لیے رکھو، یعنی مطلب یہ کہ یا تو اپنی ڈھال پھر بھی اپنے ساتھ رکھو، اور یا یہ مطلب ہے کہ ویسے حفاظت یعنی چوکنے ہو کے رہو، اپنے بچاؤ کا سامان رکھو، جس بچاؤ میں ایک بچاؤ یہ بھی شامل ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ پیچھے نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ اعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب، مہین توہین آمیز۔ مطلب یہ کہ یہ جو ساری بتایا جا رہا ہے نا کہ ایک گروہ پیچھے چلا جائے، ایک گروہ بیچ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، پھر وہ پیچھے ہو جائیں اور پیچھے والے آگے آ جائیں، اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھو، اپنی ڈھالیں بھی ساتھ رکھو، یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، کیونکہ تم نے اب جب اس کام پہ نکلنا نا تو تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، پوری طرح مستعد رہنا ہے، ادروائز ان کافروں کے لیے تو ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے، خاص طور سے جب اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اب تو فتح شکست کا اصل دار و مدار تدبیروں پہ نہیں ہے، اصل دار و مدار اللہ کے فیصلے پر، اور اللہ نے فیصلہ پہلے ہی کر دیا کہ تم نے جنت میں جانا ہے اور ان کافروں نے جہنم میں جانا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں وہ رسوا ہو کر رہیں گے، جو اکڑ میں تکبر میں مبتلا ہیں اور حق کا انکار کر رہے ہیں، وہ جتنا تکبر یہاں پہ کر رہے ہیں اتنا ہی ذلیل ہوں گے قیامت والے دن جا کے۔ تو یہ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ بھائی تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اور اس پہ اطمینان رکھنا ہے کہ فرض کریں اگر کسی مارکے میں شکست بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے کہ اس نے کافروں کو رسوا کرنا ہے، اور مومنوں کو جینون جو خلوص نیت سے ایفرٹ کر رہے ہیں ان کو عزت دینی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ڈیفینیٹلی۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى ان تدعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اور کوئی حرج نہیں تم پر اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، یا تم بیمار ہو تو اپنے اسلحے اتار دو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم پوری کر چکو نماز، یہ ہم تو قضا کرنا کہتے ہیں نماز کے چھوٹ جانے کو، یعنی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اس میں وقت پورا ہو جاتا ہے کہ وقت گزر گیا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی نماز قضا ہو گئی، لیکن ویسے قضا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پورا ہو جانا،
جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا قضائے الہی سے وفات ہو گئی، یا قاضی جو ہوتا ہے جو فیصلہ کر چکتا ہے، تو کام کا ہو چکنا، پورا ہو جانا، تو جب تم نماز پوری کر چکو فذکر اللہ، تو یاد کرو اللہ کو۔ اب یہ ایک اسپیشل حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو، مثلا ہم اگر اپنے حساب سے دیکھیں تو ہم گئے جہاز میں، اب جہاز میں نماز کا وقت آ گیا، تو جو تو ہم نمازیں جمع کر سکتے تھے اگر ہمارے خیال میں جمع کی جا سکتی ہیں تو ہم نے کر لی، پھر بھی نماز بیچ میں آ گئی، اب ہم نے پڑھنی ہے۔ اب جہاز میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے پنجابی میں ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بڑی بے سوادی ہوتی ہے، یعنی وہ ایسے فیل ہی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھی ہے، جب آپ اس میں کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ رکوع نہیں کر سکتے، اور خاص طور سے آپ سجدہ نہیں کر سکتے، تو وہ نماز کی فیلنگ ہی نہیں آتی، ایک کمی سی تشنگی سی رہتی ہے۔ تو اس تشنگی کو کور کرنے کے لیے، یعنی نارمل بھی آپ نے اللہ کا ذکر تو کرتے رہنا ہے صبح و شام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار ہر کام کے کرنے کے لیے اللہ کے ذکر سے شروع ہونے والے اذکار بتائے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کر کے شروع کریں، کھانا ختم کرتے وقت اللہ کا ذکر کر کے ختم کریں، اٹھتے بیٹھتے ہر چیز کے لیے اللہ کا ذکر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں۔ اس سچویشن میں جب آپ نے ایک اتنی ہبڑ دبڑ جس کو کہہ لیں میں نماز پڑھی ہے، تو اب آپ اس کے بعد اللہ کو یاد کریں، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، آپ کھڑے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، یا اپنے پہلوؤں کے بل ہیں، اگر ابھی فرض کریں آپ لیٹے ہوئے ہی ہیں، اصلا پاس ہے، سچویشن ایسی ہے، نماز والی جماعت کی سچویشن پراپر والی نہیں ہے، لیکن آپ یا جہاز میں مثلا آپ لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ اللہ کو یاد کریں، زیادہ زیادہ اچھی طرح اللہ کو یاد کریں، تاکہ وہ جو نماز کا ایک فنکشن ہے نا، نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کی جاتی ہے، تو وہ جو فنکشن نماز کے ذریعے ہونا تھا انسان کی اور ذہن اور اس کی باڈی کے اوپر، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازوں کا ایک سسٹم بنایا ہے، جس میں ایک سرٹن ٹائم کے بعد نماز آ جاتی ہے، جو آدمی کو اپنے ماحول سے توڑتی ہے، خدا کے حضور میں حاضر کرتی ہے، اس کو یاد کراتی ہے کہ تمہارا ایک رب ہے جس کے پاس تمہیں پیش ہونا ہے، جو تمہیں دیکھ رہا ہے، اور انسان واپس دنیا میں آتا ہے، اور پھر جب دنیا کے کام کرتا ہے تو اس کا ایک اثر اس کے ساتھ آتا ہے، پھر جب وہ اثر تھوڑا مدم ہونے لگتا ہے تو پھر اگلی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو اب کیونکہ وہ نماز تو بے سوادی ہو گئی، تو آپ اس کو پھر کمپنسیٹ کرنے کے لیے اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور پھر جب تم اطمینان حاصل کر لو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قائم کرو۔ یعنی اب یہاں پہ جو یہ دو الفاظ آئے ہیں نا، قضیتم اور اقیمو، یہ ایک طرح سے ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی ہے۔ قضیتم کا مطلب ہے کہ نماز پوری ہو گئی، جو آپ نے جیسی تیسی پڑھ لی، اور اقیمو جو ہے کہ اب پراپر طریقے سے قائم کرو نماز، اب اطمینان کی حالت ہو گئی ہے۔ مگر یہ نہیں کہا جا رہا مثال کے طور پہ کہ آپ اگر جہاز میں جا رہے ہیں اور آپ کے بیچ میں 5 نمازیں آ جاتی ہیں، کسی لمبے امریکہ کے سفر پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں، پھر آرام سے اکٹھی ہو گئی اطمینان سے ساری نمازیں پڑھیے گا۔ نہیں، وہ نمازیں تو اسی وقت پڑھنی ہے، جیسی بھی حالت ہے اس میں نماز پڑھنی ہے، اس کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ہے مومنوں پر کتابن، یہ کانت کی خبر ہے، کتابن اس لیے نصب میں ہے، کتابن لکھی ہوئی، یعنی فرض، نماز تو ہے مومنوں پر فرض، کب فرض ہے؟ موقوت، موقوت کو اگر آپ دیکھیں گے نا، میم واو قاف واو تے، ٹیکنیکلی کیا ہو رہا ہے، یہ مفعول کے وزن پہ ہے، موقوت، تو اس میں سے جو آپ فعل نکالیں گے وہ بنے گا یہ اور یہ، فی عین لام واو قاف تے، وقت، موقوت یا مفعول وقت کا مفعول ہے، یعنی جو وقت پر کی جائے، اپنے وقت کی پابندی کے لحاظ سے نماز فرض ہے ایمان والوں پر۔ تو اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ظہر اور عصر جمع کر سکتے ہیں، تو وہ یہ وقت کون سے وقت میں پڑھنی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
تو عام حالات میں جو اوقات ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ کون سے ہیں، اور سفر کے اندر عصر اور مغرب جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ حضور کی یہ سنت نہیں ہے، اس کے بیچ میں وہ ٹائم آ جاتا ہے جس میں سجدہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ظہر اور عصر جمع ہو سکتی ہیں اور مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہیں جن کے خیال میں جمع ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی کے خیال میں نہیں جمع ہو سکتی، چلے وہ تو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، جس کو وہ انڈرسٹینڈنگ سمجھ آ جائے اس کو فالو کر لے، اس میں کوئی وہ جھگڑے والی بات تو ہے نہیں، یہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ۔ تو ویسے کانسیپٹ کیا ہے کہ سفر ہو یا حضر ہو، مومنوں کے اوپر نماز اپنے وقت پر ادا کرنی فرض ہے، اس لیے جنگ کے سخت ترین حالات کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو، اتنی ایفرٹ کر کے اسلحے سجا کر جسم کے اوپر، یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے ہمارے بال بچوں کو۔ آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے بچے جو ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے اور ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے، ان کی بڑی غلطی ہے اور والدین کی بھی غلطی ہے، کیونکہ والدین کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ چھوٹے ہوتے سے ہی اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں، اور اسلام میں کسی عورت اور بچے پر ہاتھ اٹھانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی عورت یا بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن نماز کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر 10 سال کا بھی ہو کر اگر بچہ نماز نہ پڑھے نا تو پھر اس کو مار کے بھی نماز پڑھانی پڑتی ہے، تو پڑھے۔ یہ ویسے میں حدیث چیک کروں گا، مجھے ایگزیکٹ اس کا ریفرنس نہیں آتی ہے صحیح حدیث ہے یا نہیں، لیکن جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہی ہے۔ تو وہ بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی تربیت دیں، 5 6 7 سال کا بچہ ہو اس کو نماز پڑھانی شروع کریں، اس کے لیے ریوارڈ دیں، اور ایسی بات ہے ماں باپ اگر خود نمازی ہوں گے تو آٹومیٹکلی بچوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کو اگر دین کی اللہ کی یاد آئی 50 60 سال کی عمر میں جا کے اور بچے خود جوان ہو گئے، اس وقت اب ان کو کہنا کہ تم کتنے برے ہو نماز نہیں پڑھتے، تو وہ بہرحال اس سے وہ بری ذمہ تو نہیں ہو جاتا ہے اولاد، یعنی ذمہ داری تو ان کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور تو دیا ہے کہ ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، ایون ان کو پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ماں باپ نہ پڑھتے ہوں اور اب ان کو بچوں پہ کڑتے ہوں کہ ہائے ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہم تو اس آخری عمر میں آ کے ہو گئے ہیں نمازی، پتہ نہیں یہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو اس کوڑنے سے بہت بہتر ہے کہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 5 7 سال کے بچے ہیں، ان کو نماز کی عادت ڈالیں، ان کو اچھی چیزیں سکھائیں، ان کو ایسے اسکولوں میں داخل کروائیں جہاں پہ ان کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہوں، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کرائی جاتی ہوں، درود پڑھنا سکھایا جاتا ہو، نماز سکھائی جاتی ہو، جہاں پہ دوسرے کام نہ سکھائے جاتے ہیں جو زیادہ اسکولوں میں سکھائے جاتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو صحیح طریقے سے، بے شک نماز فرض ہے مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ ان حالات میں جیسے لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، وہ یہ مطلب یہ ایڈوائزبل نہیں ہے۔ پھر اس میں جب اسلام پھیلا ہے، وہ عربیہ سے نکلے ہیں، اگر وہ ساری دنیا میں نہ جاتے آج اسلام نہ پھیلتا۔ اور نمبر 1 نمبر 2 اس میں جو گئے ہیں ان کی کنٹریبیوشن اتنی زیادہ ہے کہ 6 ملین فرانس میں ہے، 3 4 ملین وہ جا کے یو کے میں ہے، 2 2.5 ملین جرمنی میں ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، سب جگہ مسلمان ہیں۔ جو گئے ہیں انہوں میں ایسے بھی ہیں جیسے نعمان علی خان، ایک بندہ کافی ہے کہ 7 بر اعظم پہ وہ 25 30 سال سے بہترین پڑھا چکا ہے۔ اور جو ویسٹرنائز پاکستانی کے ویسٹرنائز سے مراد جو ہے جو دوسرے ملکوں میں تھے یا انگلش اسپیکنگ تھے، انہوں نے بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ اگر ہم چیپٹر کلوز کر کے بیٹھ جائیں تو ہم اپنے ملکوں میں مقید ہو جائیں گے۔ جی دیکھیں، عرض یہ ہے کہ ایک تو میں نے پہلے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا، نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ وہ لوگ جو ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے دوسری جگہ آنا کتنا ممکن ہے کتنا نہیں ہے، وہ فیصلہ کرنا ہے انہوں نے خود۔
جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں لوگ گئے اور دین پھیلا، وہ تو ایک مقصد کے ساتھ گئے نا، تو ایک جینوئن مقصد ہے کہ لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں بھی جو صحابہ تھے وہ دور دور تک گئے اور انہوں نے دین کو پھیلایا. تو اگر تو کوئی دین کو پھیلانے کے لیے خاطر جا رہا ہے، تو ایون وہ پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلا گیا کہ میں نے وہاں دین کی تبلیغ کرنی ہے، تو یہ تو ہے ہجرت اللہ اور رسول کی خاطر. اور ایک آدمی اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں میرا کاروبار زیادہ اچھا ہو جائے گا، میری کسی سے شادی ہو جائے گی، اور اس لیے وہاں چلا جاتا ہے، تو وہ اس کو دین میں پسند نہیں کیا گیا. خاص طور سے ایسی سچویشن میں جب اس کی اولاد، اب نعمان علی خان تو ایک ہے نا، اب وہاں پہ اور کتنے بے شمار لوگ ہیں جن کی اولادیں خراب ہو گئی ہیں. تو آپ نے صرف پیسے کمانے کے لیے اگر کوئی نقل مکانی کر کے غیر ملکوں، مسلموں کے ملک میں دارالکفر میں سیٹل ہو جاتا ہے، تو ان آیات سے پتہ لگ رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان چھوڑ کے کوئی چیز جی میں نے اٹلی میں جا کے رہنا ہے، جرمنی میں جا کے رہنا ہے، کیوں؟ تو وہ وجہ ہونی چاہیے. اگر وہ وجہ یہ کہ میں وہاں پیسے کما لوں گا زیادہ، تو یہ وجہ ڈز ناٹ سیم انف. بٹ اگین ہر آدمی نے اپنا فیصلہ تو خود کرنا ہے، اس نے اپنے حالات، اپنے گھر کے حالات کی بیس پہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر ایک باعزت روزی یہاں مل رہی ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پر اسلام پر عمل کرنا نسبتاً کافی آسان ہے، تو آپ ایسے ملک میں کیوں جائیں گے جہاں پہ آپ کے بچے صبح شام ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو پوری کلاس میں جائیں گے، اور کلاس میں سے میجورٹی نان مسلم ہوگی، اور ان کے والدین گھروں میں شراب پیتے ہوں گے اور ان کو بھی دعوت دیں گے پارٹیوں میں، اور پارٹیوں میں ہر وقت شراب چل رہی ہوگی. وائی وڈ یو گو ٹو اینی سچ پلیس؟ ایون پاکستان میں رہتے ہیں اور پتہ لگا فلاں بینک کے انہیں پارٹی کی، ان میں شراب آفر ہو رہی ہے، تو آپ کیوں جائیں گے؟ آپ نہ جائیں. اور اس ملک میں تو آپشن ہی نہیں نا آپ کے پاس ان چیزوں سے بچنے کی.